بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت حارث حمدانی مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لا رہے تھے۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ ضعیف تھے تو لاٹھی کی ٹیک لگائے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مولا علی علیہ السلام حارث حمدانی کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ مجھے ایک نقطہ بھی یاد آ گیا کہ جب حسن الحیاری اور میرے خیال سے ممتاز نقوی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا کسی ایک موضوع پہ، میں موضوع کو واضح نہیں کرنا چاہتا، تو ممتاز نقوی نے حسن الحیاری کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی روایت بتائیے جس میں سادات نے غیر سادات کا اٹھ کر احترام کیا ہو، جبکہ حکم ہے کہ سادات کا اٹھ کر احترام کیا جائے۔ تو ممتاز صاحب، ویسے تو میں آپ سے اختلافات شاید نہ بھی رکھتا ہوں، لیکن اس بات میں حارث حمدانی کے ادب میں مولا علی علیہ السلام خود اٹھے ہیں اور ان کا احترام کیا ہے، اور یہ روایت ابھی میں شیخ مفید کی عمالی سے پڑھ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 20 سے یہ روایت عربی میں شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر 23 یا 22 سے یہ اس کا ترجمہ بھی ہے۔ بہرحال اس طرح مولا علی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان میں بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ مولا آپ کیوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں عبداللہ کی فضیلت میں اس لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں کہ عبداللہ نے قرآن مبین سے ایک سورہ کو یاد کر لیا ہے۔ یعنی جب عبداللہ ابھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے تھے تو سورہ جب انہوں نے ایک یاد کر لی تھی تو مولا علی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اس کے ادب میں۔ تو یہ روایات ہیں کہ سادات غیر سادات کا اٹھ کر احترام کرتے تھے۔ اب میں یہ روایت مکمل کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے اوپن ہے۔ بہرحال حضرت حارث حمدانی مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آ کے بیٹھ گئے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حارث صاحب کی طبیعت کیسی ہے، خود کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ حارث حمدانی نے جواباً کہا کہ یا علی، طبیعت بہت بری ہے اور اس کی وجہ آپ ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ آپ تھوڑا واضح کیجئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حارث نے جواباً کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں، میرا احترام نہیں کرتے، مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ یعنی آپ کی محبت کی وجہ سے لوگ مجھ سے خفا ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام حارث سے مخاطب ہوئے اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حارث، میری وجہ سے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک جو مجھے میری حد سے کم سمجھے، میرے درجے میں کمی کرے۔ دوسرا وہ جو مجھے اتنا بڑھا دے کہ رب سے ملا دے، یعنی مجھے رب سمجھنے لگے۔ اور تیسرا وہ شخص، یعنی یہ روایت آج سے پہلے آپ نے سنی ہوگی تو ان میں الفاظ آتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ روایت ہے کہ 3 لوگ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا وہ جو مجھے دوسروں سے مقدم نہ رکھے، یعنی نہ تو مجھے بڑھا رہا ہے نہ کم کر رہا ہے، مگر اس کی نگاہ میں مجھ سے کوئی اور ہیں جو مقدم ہیں، پھر وہ مجھے بھی محبت اور عزت دے رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس طرح حارث کہتے ہیں کہ مولا دیکھیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کچھ ایسا بتائیں کہ اگر آپ کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت بھی کریں نا تو مجھے برا نہ لگے۔ حارث، پھر یوں سنو، میں محمد کا بھائی، اس کا رازدان، اس کا مددگار ہوں، مجھے فصل الخطاب حاصل ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں میں نوافل ادا کرنے والا ہوں۔ حارث، میں علی ہوں، میرے لیے 1000 چابیاں مجھے عطا کی گئی ہیں، اور مجھے جو چابیاں دی گئی ہیں ان میں سے صرف ایک چابی سے 1000 دروازے کھلتے ہیں، اور 1000 دروازوں میں سے صرف ایک دروازے سے 1000 عہد کھلتے ہیں۔ حارث، تو مجھے 3 مقام پہ دیکھے گا، مرتے وقت، حوض کوثر پر، اور مقاسمہ کے وقت۔ حارث کہنے لگے، مولا یہ مقاسمہ کیا ہوتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرمایا کہ مقاسمہ یعنی جنت و جہنم کو تقسیم کرتے وقت، کیونکہ قیامت کے دن میں علی جس طرح ابھی آپ کے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہوں نا،
इसी तरह मोमिन के हाथ से पकड़ूंगा और जन्नत में उसे भेज दूंगा, और मुनाफिक के बारे में मैं जहन्नुम को कहूँगा कि ये मेरा दुश्मन था, इसको अपने सीने में जगा दे। हारिस एक दिन रसूल खुदा मेरे हाथ से पकड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि या अली, जिस तरह अभी मेरे हाथ में आपका हाथ है, क़यामत के दिन अल्लाह की रसी इसी तरह आपके हाथ में होगी। हक को बातिल में फ़र्क करने वाला होगा तू। हारिस, मेरे सीने में ना बहुत सी बातें हैं, उनमें से थोड़ी सी बातें तू याद कर ले। मौला अली फरमाते हैं कि हारिस, जिससे तू मोहब्बत करेगा ना, महशर में तू उनके साथ उठेगा, उनके साथ मशहूर होगा। मौला अली फरमाते हैं कि हारिस, जो तू कमाएगा ना, आखिरत में तुम्हें वही मिलेगा। हारिस कहते हैं, जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं उठने लगा। देखने वाले कहते थे कि हारिस की चादर ज़मीन से लग रही थी और वो जा रहा था, और उनकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे कि हारिस को अब कोई परवाह नहीं कि हारिस मौत पे जा पड़े या मौत हारिस को आके पकड़ ले, क्योंकि हारिस को अब यकीन हो गया है कि अली हक है।